کل ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی تو میں نے یہی بات بولی کہ اللہ کا شکر ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ کو مطلب کوئی ہلکا سا بھی ڈاؤٹ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں آپ ہمارے کرنٹ لیڈر ہمارے پہلے کے لیڈر کوئی کسی پاکستان کے اوپر انشاءاللہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو غزوہ ہند کے لیے بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں جس نے بھی غزوہ ہند لڑا آپ یہ چھوڑ دیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی غزوہ ہند فلاں ہے ہو گیا نہیں ہوا, کئی کہتے ہیں ہونا ہی نہیں ہے ہی نہیں واٹس ایور, کئی کہتے ہیں ہوگا ہماری خلاف ہو جائے گا. دیکھیں غزوہ ہند ہے ہندوؤں کے خلاف. ہندوؤں کی پاپولیشن کبھی بھی اتنی زیادہ جو پچھلے محمد بن قاسم سے آپ لے لیں تو کبھی بھی اتنی زیادہ پرائم کے اوپر جو اب وہ چلا گیا ہے 1 بلین 1 ارب ہندو 100 کروڑ ہندو تو وہ اتنی پاپولیشن کبھی بھی نہیں ہوئی. تو غزوہ ہند جو ہے وہ صاف ظاہر ہے غزوہ ہند ہندوؤں کے خلاف کلیئرلی لکھا ہوا ہے. تو ہم مسلمان ہیں تو یہ کئی لوگ آج کل یہ بھی مطلب نا اوپینینز کو میں نے سنا کئی لوگوں کو کہ جی غزوہ ہند تو ہم کون سے مسلمان ہیں ہم نے تو جی امریکہ کا ساتھ دے دیا غزوہ ہند ہمارے خلاف. بھائی غزوہ ہند ہمارے خلاف کیسے ہو سکتا ہے جب آپ مسلمان ہیں؟ غزوہ ہند تو ہونے ہندوؤں کے خلاف. ہاں اگر آپ انڈین آرمی کے ساتھ مل کے پاکستان آرمی کے یا کسی کے مسلمان فوج کے خلاف آپ لڑیں گے جیسے انڈین مسلمان ہیں وہ کشمیر میں افغانستان میں وہ پاکستان کے خلاف آرمی کے خلاف لڑتے ہیں, کشمیریوں کے خلاف لڑتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں, ان پہ جاسوسیاں کرتے ہیں, ان کو پکڑواتے ہیں. تو صاف ظاہر ہے ان مسلمانوں کے خلاف ضرور یس اگر آپ انڈین ہندو فوج کے ساتھ ملیں گے تو ہوگا, ورنہ تو کوئی چانس نہیں. اور بائی آل مین ہمیں تو سب جی ہماری صرف اس کی صفائی ہوگی. یہ جو گندا خون ہے یہ گندا خون خود ہی مل جائے گا ان کے ساتھ. آپ دیکھیں گے کہ جب وقت اللہ کا آئے گا نا یہ آٹومیٹکلی خود ہی مل جائے گا. یہ اپنے آپ کو خود ہی ان کی صفوں میں کھڑا کر دے گا کہ ہم جی انہی کے ساتھ ہیں. اور آپ دیکھ لیں ایسا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر جو موومنٹس چلتی ہیں جیسے بی ایل اے ہو گیا ٹی ٹی پی ہو گئے یہ لوگ اوپنلی اب کہتے ہیں کہ جی ہم تو انڈیا کے ساتھ ہیں. سدھو دیش والے یا یہ ڈفرنٹ جو موومنٹس ہیں یہ اوپنلی کہتے ہیں کہ جی ہم تو انڈیا کے ساتھ ہیں ہمیں تو انڈیا سے مدد لینی پڑے تو ہم لے لیں گے. تو جب آپ ان کے ساتھ ہو ان سے مدد لے رہے ہو ان کی آرمی آپ کو ٹرین کر رہی ہے تو پھر آپ انہی کی صفوں میں ہو. لیکن وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو خود پروٹیکٹ کرنا ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری نسل فرض کرے نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگلے 50 سال ہمارے بچوں کی نسل نہیں ہے ان کے بچوں کی نسل, لیکن لڑنا تو غزوہ ہند پاکستان نہیں ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ انڈونیشیا میں غزوہ ہند ہو جانا ہے یا سوڈان کے اندر ہو جانا ہے. تو پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا تو غزوہ ہند ہوگا تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھے گا. ان چیزوں سے ہمیں مار پڑ سکتی ہے, ہمیں ہمارے گناہوں کا کفارہ ہم ادا کر سکتے ہیں جو کر رہے ہیں, اس سے زیادہ ہو سکتا ہے ہمیں پڑے. لیکن وہی چیز ہے کہ ملک ہمارا انشاءاللہ 1 انچ نہیں انڈیا ابھی تک لے چکا. 75 سال ہو گئے انڈیا سے جب بھی بات آپ کرتے ہیں انڈینز پینل پہ آتے ہیں ہمیں بھی آ کے ہم سے بھی بات کرتے ہیں تو میں ان سے ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے 75 سال میں اپنے اکھنڈ بھارت اور ہندو راشٹرا میں کتنے انچ کا اضافہ کیا ذرا بتائیں. تو جب وہ ان کے پاس بات ہے وہ 71 میں آپ کا ملک توڑا تھا. بھائی ملک توڑ کے بنگلہ دیش ہی بنا نا, ملک توڑ کے کوئی انڈیا تو نہیں بن گیا. ایک بات ہے کہ آج بھی اگر بنگلہ دیش علیحدہ ہوا ہے تو وہ کوئی ہندو ریاست تو نہیں ہے, مسلمان ریاست ہے. اور بیٹا بنگلہ دیش جو ہے انشاءاللہ ایسٹ پاکستان تمہاری 7 ریاستیں انڈیا کی پیچھے ہیں 7 سسٹرز. اس کے بعد ابھی ویسٹ بنگال میں دیکھیں ویسٹ بنگال میں کتنی اپرائزنگ ان کی, اگر آپ نے ہماری وہ سیریز سنی ہے وہ کلنگ چارلی والی تو ویسٹ بنگال کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ بنگالی جو ہے وہ جو انڈیا کے اندر سوری ایسٹ بنگال جو انڈیا کا بنگال ہے ممتا بینرجی جہاں کی سی ایم ہے وہ ان کے کتنے خلاف ہیں, بہار والے کتنے خلاف. وہ تو پورا کا پورا بنگال اسٹیٹ جیسے پہلے تھا 1905 میں وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو رہا ہے. آپ کو ادھر سے بھی مار پڑے گی اور انشاءاللہ ان کو ہم ادھر سے بھی ماریں, لیکن انہوں نے تو کوئی اضافہ نہیں کر سکے. تو یہ انشاءاللہ پاکستان کے یہ فکر کرنا کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے گا یا پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز چلی جائیں گی, میرا نہیں خیال. اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں دے دی ہمیں, ہاں لیکن ہمیں مار پڑ سکتی ہے. جیسے نعمت اللہ شاہ ولی نے جو پروفیسی کی ہوئی ہے کہ اٹک تک ہمارا ایریا چلا جائے گا, پھر وہاں سے اٹک سے واپس ہم اس کو لیں گے اور لیتے لیتے ہم ان کے بنارس تک پہنچ جائیں گے, یعنی پورے کا پورا انڈیا انشاءاللہ فتح کریں گے. اور یہ ہوگا, یہ آپ کی لائف میں ہو, میری ہمارے بچوں کی لائف میں ہو, اللہ نوز دا بیسٹ.
لیکن یہ ہوا نہیں ہوا، کیونکہ اگر یہ ہوا ہوتا تو 1 ارب ہندو نہ موجود ہوتے، کیونکہ غزوہ ہند کے بعد آپ کو ہندو ملیں گے نہیں۔ آئی ایم ریئلی سوری، مطلب یہ بعد میں ہمارے کوئی ایسے فالوورز بھی سنتے ہیں جو ہندو ہیں، لیکن انشاءاللہ میں آپ سے اپولوجائز کرتا ہوں، میں آپ کو دوبارہ کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ غزوہ ہند کے بعد ہندو نہیں رہیں گے۔ ہاں آپ انشاءاللہ ضرور بچ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کنورٹ ہو کے مسلمان بن کے ہوں گے۔ ہمارے سارے لوگ کنورٹڈ ہیں، مسلمان all of them are converted۔ ہمارے پہلے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے بعد حضرت علی کنورٹڈ ہے، اس کے بعد سارے صحابی کنورٹڈ ہیں۔ تو انشاءاللہ میرا امید یہی ہے کہ جو ہندو جو کنورٹ ہو جائیں گے وہ پھر مسلمان ہوں گے، اور جو نہیں کنورٹ ہوں گے پھر غزوہ ہند کے بعد ان کا رہنے کی لاجک نہیں ہے، جیسے ملحمت الکبریٰ کے بعد یہودیوں کے رہنے کا لاجک نہیں ہے، کوئی وہ ہے ہی نہیں، پھر مطلب وہ چیز ختم ہو جاتی۔ تو اگر غزوہ ہند ہو چکا ہے تو یہ 1 ارب ہندو کے کیا کیا کر رہے ہیں ادھر؟ تو اس لیے انشاءاللہ اس کے اندر یہ ہے کہ لوگ بس آپ کو نا ڈائلیوٹ کرتے ہیں، اور مطلب دیکھیں لڑنا ہے نہیں، زندگی میں کبھی کچھ کیا نہیں، نہ کرنے کا کوئی ارادہ ہے، زبردستی نہ پتہ ہے کہ آپ کی لائف میں یہ چیز ہونی ہے یا نہیں ہونی، ہو سکتا ہے 50 سال کے بعد ہونی ہے، بیٹھے بیٹھے اپنی نیت کو خراب کریں، بیٹھے بیٹھے اپنے اعمال کو ضائع کریں، بیٹھے بیٹھے بد نصیبی اپنے گلے لیں، یہ بول کے نہیں جی غزوہ ہند تو نہیں لڑ سکتے۔ بھائی تو نہ لڑی یار، تجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، کون سا بھی سٹارٹ ہو گیا۔ لیکن وہ بندہ آپ دیکھیں اس کے برعکس، جو بندہ روز صبح اٹھتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ پاک مجھے غزوہ ہند کا مجاہد کریں، 100 سال کے بعد ہونا ہے غزوہ ہند، لیکن وہ کہتا ہے کہ یا اللہ پاک دیکھیں یہ میں کیوں آپ کو یہ چیز کہہ رہا ہوں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ وہ حدیث دیکھیں غزوہ ہند کی، اب حضرت ابو ہریرہ کو فوت ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں، 1400 سال۔ اب 1400 سال پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث غزوہ ہند کی ان کو بتائی تو انہوں نے کہا ایکسائٹمنٹ کے اندر کہ میں چاہتا ہوں کہ میں غزوہ ہند لڑوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اگر میں اس میں میرا جو نیا پرانا سامان ہے میں سب بیچ دوں گا اور میں غزوہ ہند لڑنے غزوہ ہند سعودی عرب میں تو نہیں ہونا تھا، غزوہ ہند لڑنے میں جاؤں گا، اور مجھے اگر میں بیمار بھی ہوا تو میں جاؤں گا۔ تو اس کے بعد پھر جب وہ پلٹیں گے تو حضرت عیسیٰ کو پائیں گے، تو انہوں نے کہا جی میری خواہش ہے کہ میں حضرت عیسیٰ سے ملوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا جی میں ان کو جا کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا صحابی ہوں، مطلب میں آپ کے ٹائم میں موجود تھا، میں آپ کا صحابی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے بولا بہت مشکل، 3 دفعہ بولا بہت مشکل، ان کو نہ نہیں کی، ان کو یہ نہیں بولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اچھے طریقے سے پتا تھا کہ ابھی 1400 سال رہتے ہیں غزوہ ہند کے اندر، یا 1500 سال سے رہتے ہیں، انہوں نے ان کو نہ نہیں کی، انہوں نے ان کو بولا بہت مشکل بہت مشکل، ان کو اس میں چھوڑا کہ تو نے دل میں نیت کر لی غزوہ ہند کی، اللہ تعالیٰ نے تیری نیت قبول کر لی۔ محمد بن قاسم آیا نیت کر کے غزوہ ہند کا، اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ محمود غزنوی آیا نیت کر کے غزوہ ہند کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ شہاب الدین غوری آیا نیت کر کے غزوہ ہند کے، اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ میں اور آپ اگر ہم نیت یہ کرتے ہیں کہ ہم نے لڑنا ہی نہیں ہے تو پھر ہم نے اسی طریقے سے قبر میں جانا ہے وہ جو نیت لے کے جائیں۔ تو بس لوگوں کو اس چیز کا نا ایک فوبیا ہے، ڈر ہے۔ اچھا ہندوؤں کو جو ڈر ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے تو پتہ نہیں، مسلمانوں کو ہمیں جو ہمارے میں کئی ایسے لوگ ہیں ان کو لبرلز ہوں گے یا پتہ نہیں کیا ہے، ان کو پتہ نہیں کس چیز کا ڈر ہے غزوہ ہند سے، وہ اس سے زیادہ ہندوؤں سے زیادہ وہ گھبراتے ہیں غزوہ ہند۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کو قائم و دائم رکھے گا، اور ہم رہے نہ رہے ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ لیڈرشپ کہتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز کہتے ہیں، کسی چیز کی کوئی وقت ہی نہیں ہے اس کے سامنے کہ اللہ نے ادھر جو بھی پیدا ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں کیا، جو بھی ادھر رہتا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو بندہ فرض کریں ارجنٹینا کے اندر مسلمان کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اگر پکا مسلمان ہے اور احادیث کو فالو کرنے والا ہے تو اس کی بے چینی کا آپ عالم دیکھیں، وہ سوچتا ہوگا یار میں کیسے جاؤں گا غزوہ ہند لڑنے، کیسے میں اس عظیم جنگ کے اندر شامل ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارڈر پہ پیدا کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سامنے ہمارے دشمن بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں تجھے ماروں گا، سامنے وہ ہندو بیٹھا ہوا ہے جو خود ہمارے اوپر جنگ انفورس کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ہمارا نصیب ہی ہے۔
اب اگر ہم ادھر میں ڈریں اور خوف زدہ ہوں اور یہ چیز کریں تو مرنا پھر بھی ہے، جنگ میں نہیں مریں گے، ایکسیڈنٹ میں مر جائیں گے، بیماری سے مر جائیں گے. اور اگر ہم دل میں